بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب احوال چل رہے تھے میراث کے اندر کیا کیا اس کو کیا ملتا ہے اور کیا صورت کیا ہوتی ہے اس میں سے۔ تو اب آتے ہیں جناب احوال بنت لیبن، پوتی کے احوال، بیٹے کی جو بیٹی ہے اس کے احوال اب بیان کرنے لگے ہیں کہ پوتے کے احوال کیا بنتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں اب آپ کو بتائیں گے۔ کہنے لگے ہیں جناب بنت الابن کے احوال کے ضبط کے لیے 4 جملے ہیں۔ بنت الابن کے احوال کے ضبط کے لیے 4 جملے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گیا، پچھلے احوال جو تھے ان سے تھوڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے۔ نیچے میں لکھا ہے 4 جملے بغرض تفصیل یوں ہی یاد کروایا جاتا ہے، ورنہ اس کے احوال 5 اور صورتیں 10 ہیں، یعنی ٹھیک ہے نا۔ احوال کتنے اس کے 5 ہیں، پوتی کو 5 طرح میں سے کوئی ایک حصہ اس کو مل سکتا ہے، 5 حصہ جس طرح ہوتا ہے کہ 5 حصے جو ہیں اس میں سے، اور صورتیں اس کی 10 بنتی ہیں۔ 5 احوال یہ ہیں: نصف، ثلثان، سدس، عصبہ اور حجب۔ ٹھیک ہے، نصف ثلثان اور عصبہ تو بیٹی کے اندر بھی تھا، نصف ثلثان عصبہ جو تھا وہ بیٹی کے اندر بھی تھا، پوتی کے اندر 2 احوال کا اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ سدس اور حجب کا، سدس اور حج۔ بیٹی میں نے بتایا تھا بیٹی کبھی بھی کیا نہیں ہوگی، محروم نہیں ہوگی، بیٹا کبھی بھی محجوب نہیں ہوگا، بیٹی بھی کبھی بھی محجوب نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے، پوتی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، پوتی تو محجوب ہو سکتی ہے، تو اس کو سدس بھی مل سکتا ہے اور حجب بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ 2 اس کی احوال میں زیادہ وہ آ رہے ہیں۔ اس کو آپ یاد اس طرح کریں گے، یعنی جملوں کے اندر یاد کریں گے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی پوتی کو کیا کیا مل سکتا ہے، اور اس طرح جب تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، بنت الابن کے ضبط میں سے 4 جملے، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہیں تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی۔ اولاد ساری، اچھا اولاد سے مراد اس کے بیٹا بیٹی، اچھا پوتے پوتے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، اولاد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اولاد سے مراد بلا واسطہ اولاد، یعنی بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو یاد رکھنا ہے کہ جی میت کی اولاد نہیں تو اولاد یہاں پہ پوتی کے حوالے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے ڈائریکٹ بیٹا بیٹی کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے آپ کہ نہیں جی اولاد، پیچھے ہم اولاد کہتے آ رہے تھے تو وہاں پہ تو تھا وہ پوتا پوتی بھی آ جاتے تھے، یہاں پہ جو ہے تو یہ اصل میں ہم پوتی کے حوالے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اولاد سے کیا مراد ہے، اس کی جو ڈائریکٹ اولاد جو تھی۔ تو دیکھا جائے گا کہ کیا میت کی اگر اچھا اولاد ہے یا نہیں، اگر میت کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اگر میت اولاد تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی، چنانچہ اگر اس کے ساتھ ابن یعنی ابن الابن موجود ہو تو اگر اس کے ساتھ ابن یعنی ابن اسبہ ہوگی، ورنہ اگر ایک نصف لے گی ایک سے زیادہ ثلثان برابر شریک ہوں گے۔ وہ جو بیٹی کے احوال تھے وہ کلیئر کٹ ادھر آ جائیں گے، گویا پوتی بیٹی کی طرح ہوگی، پوتی کیا ہوگی، بیٹی کی طرح ہوگی جب میت کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، میت کا نہ جب بیٹا ہے نہ بیٹی ہے زندہ، تو پوتی کیا بن گئی، گویا کہ بیٹی بن گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس کا وہ احوال تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی، یعنی اگر اس کا ابن الابن ہے، میت کا ابن الابن ہے تو پھر کیا ہوگی، عصبہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر ایک ہے تو ثلث، اور اگر ایک سے زائد ہے تو یہ کیا ہوگی، اس میں سے ثلثان میں برابر کی شریک ہو جائیں گی، پھر یہ اس میں سے، تو اس لیے اس کو جو ہے یہ وہ احوال آ جاتے ہیں اس میں سے۔ یہ ہو گئے جناب اس میں سے۔ آگے چلتے ہیں جناب علی کہ اگر میت کی اولاد ہے تو نرینہ ہوگی یا مادہ یا دونوں۔ اب وہی، اب جو اولاد اس کی حقیقی اولاد جو ہے دیکھ رہے ہیں، میت کی اولاد جو بلا واسطہ اولاد، اگر اولاد ہے تو اب وہی ہو سکتا ہے، یا نرینہ ہوگی یا مادہ ہوگی یا دونوں ہوں گے اس میں سے۔ تو اگر کیا ہے، اگر صرف نرینہ ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جو بیٹا آ گیا تو وہ جو ہے وہ خود بخود ہی وہ ہو گیا، جب بیٹا آ گیا تو پوتی کیا ہو گئی ہے، محجوب ہو گئی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور بیٹا بیٹی آئے تب بھی محجوب ہو جائے، اگر میت کی نرینہ ہوگی یا مادہ دونوں، اگر صرف نرینہ ہو یا نر و مادہ دونوں ہو تو بنت الابن کیا ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی۔ بھائی کیونکہ بیٹا اس کا موجود ہے تو پوتی کا اب کیا معاملہ پھر،
بیٹا کی وجہ سے. تو اگر نرینہ ہو یا نرینہ اور مادہ دونوں ہوں تو بنت الابن کی تو کیا ہو گئی ہے, چھٹی ہو گئی ہے, بنت الابن کی چھٹی ہو گئی. اصل میں یہ بیٹے کی وجہ سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے, تو یہ تو بنت الابن تو کیا ہو گیا, اس کی چھٹی ہو گئی ہے. اچھا, اگر کہتے ہیں جناب علی اگر اولاد صرف مادہ ہوگی, دیکھیں گے اولاد مادہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر اولاد مادہ ہے نا صرف, یعنی اس کی پھوپھیاں آ رہی ہیں, تو آپ دیکھیں گے اگر ایک ہے تو بنت الابن کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین, ٹھیک ہے نا. اگر ایک ہے, اگر ایک ہے, ٹھیک ہے نا, تو مطلب بیٹی ایک تھی تو بنت الابن کو سدس ملے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیٹی جب ایک ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے, اور نصف ملے گا تو اب اس کو کیا ملے گا, اس کو سدس ملے گا. تو نصف پلس سدس یہ بنتا ہے, یہ ثلثان بن جاتا ہے, 2/3 بن جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تکملہ للثلثین. اس راجی کے اندر بہت سی جگہوں پہ لفظ استعمال ہوگا کہ عورتوں کا حصہ کیا ہے, ثلثان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. فرض کے طور پہ, فرض کے طور پہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے تکملۃ للثلثین, یعنی ثلثان کو کرنے کے لیے, تکمیل کرنے کے لیے, بشرطے کہ اس کے ساتھ ابن متحازی نہ ہو. ہاں, پوتا نہ ہو, بشرطے کہ اس کے ساتھ ابن متحازی نہ ہو. اگر اس کا ابن متحازی موجود اس کے ساتھ مل کر یہ اسبہ بن جائے گی. اگر پوتا بھی موجود تھا تو پھر یہ کیا بنے گی, پھر یہ اس کو سدس نہیں ملے گا, بلکہ یہ کیا بنے گی, یہ اسبہ بنے گی. پھر وہ اسبہ کی صورت تھی. اور اگر میت کی مادہ اولاد ایک سے زیادہ ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی, الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی کا مطلب ہے وہی جنریشن, یہ اسفل موجود ہو تو یہ اس کے ساتھ مل کر اسبہ بن جائے گی, یہ اس کے ساتھ مل کر اسبہ بن جائے گی. اب یہ تھوڑی سی باتیں سمجھنے کی ہیں, ذرا چیزیں دیکھیے گا ذرا کہ جناب علی ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھو. کہ میت آ گئی, میت کے ساتھ کیا آ رہا ہے, میت کے ساتھ میت کی اس میں سے. تو اب دیکھیں گے کہ اگر مثلا کے طور پہ ایک اس کی پوتی ہی آ رہی ہے, بنت الابن ہے, بنت الابن ہے, تو پہلا کام کیا تھا, جو ہم نے پہلا جملہ دیکھے تھے, ہم نے کہا تھا جناب دیکھیں گے کہ کیا میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. اگر ایک ہے تو نصف, اگر ایک سے زائد ہے تو ثلثان, اور اگر کیا ہے اس کے ساتھ ابن الابن بھی ہے تو یہ اسبہ ہو جائے گی. تو یہاں پہ کیا ہے, یہ نصف لے جائے گی, اکیلا جو ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا جملہ تھا ہمارے پاس جو آ رہا تھا, بیٹی کے اس میں سے جو تھا نصف ثلثان یا اسبہ کے اس میں سے. دوسرا جملہ کیا کہتا تھا کہ اگر اولاد ہے, میت کی اولاد ہے, تو اب دیکھو کہ اولاد کون سی ہے, بیٹا ہو, ٹھیک ہے نا, بیٹا ہو یا اکیلا بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, جو ہے نا ابن اور بنت, یہ جو ہے نا دونوں ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر نر ہے یا نر اور مادہ دونوں ہیں تو بنت الابن کی تو کیا ہو گئی ہے, بنت الابن کی کیا ہو گئی ہے, چھٹی ہو گئی ہے, یہ محجوب ہو گئی ہے. کیونکہ اس کا چاچا یا تایا جو بھی آ رہا تھا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, یا باپ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے, تو باپ کی وجہ سے ویسے ہی ہو جانا تھا. تو اگر میت کا یہ کوئی آ گیا یا یہ اس میں سے کوئی آ گیا تو اس کی کیا ہو گئی, یہ چھٹی ہو گئی ہے. یہ دوسرا جملہ تھا, دوسرا جملہ تھا. تیسرا جملہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جناب میت ہے, اگر اس کے ساتھ کیا ہے, صرف اس کی مادہ اولاد ہے, میت کی صرف مادہ اولاد ہے, یعنی بنت ہے, بنت ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ بنت ہے تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے, ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہو, اگر ایک ہے, بیٹی کیا تھی, بنت ایک ہی تھی, اور بنت الابن اس کے ساتھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا,
اور شرط ساتھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ابن الابن نہ ہو، تو اس کو نصف ملنا ہے اور اس کو سدس ملنا ہے، اس کو سدس ملنا ہے، اس کو نصف ملنا ہے، اس کو سدس ملنا ہے۔ کیوں؟ تکمیلۃ للثلثین۔ اب ذرا دیکھیے گا، میں ایل سی ایم 1/2 ہوتا ہے نصف، سدس کا مطلب ہوتا ہے 1/6۔ اس کو اگر آپ ایڈ کریں نا تو یہ کیا بنے گا، یہ 1/3 بن جائے گا، 2/3 بن جائے گا۔ 2/3 کیسے بن جائے گا؟ ایل سی ایم لیتے ہیں تو اس میں سے کیا آئے گا، 6 ایل سی ایم آتا ہے، یہ سکھاؤں گا انشاءاللہ ایل سی ایم لینا بھی، جن کو نہیں آتا تو 2 3 ہوتا ہے، 3 سے ملٹیپلائی کیا تو 3 + 1 4/6 آ گیا، 4/6۔ تو یہ کیا ہوتا ہے 2/3 ہے نا، اس کا مطلب ثلثانہ ہو گیا نا، 2/3۔ اس کو نصف ملے گا، اس کو ثلث ملے گا، تکمیل الثلثین۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کیا آ جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ ابن الابن آ جائے گا، ابن الابن اگر اس کے ساتھ آ گیا تو اب یہ نہیں ملے گا اس کو، بلکہ کیا ہو جائے گا، اگر اس کے برابر کا وہ آ گیا تو یہ کیا بن جائے گی، اسبا بن جائے گی۔ اگر اس کے برابر کا آیا ہے، اچھا اسے نیچے والا اگر آیا ہے، مطلب اس کی جنریشن والا نہیں آیا بلکہ نیکسٹ جنریشن والا آیا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ ابن الابن اگر اس کے ساتھ آ جائے، متحاضی آ جائے گا تو یہ پھر کیا بنے گی، اسبا بنے گی۔ چوتھا صورت کیا تھی، چوتھی ذرا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے جس کو آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہ اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہیں، بنت بنت ہے، اگر بنت الابن آ رہی ہے تو یہ تو 2 بیٹیاں تھی، کیا لے گئی، ثلثان لے گئی ہیں، اس کی چھٹی ہو گئی ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کو بچانے کے لیے چاہے اس کی جنریشن کا کوئی مرد آ جائے یا اس سے بعد والی جنریشن کا کوئی مرد آ جائے تو یہ بچت ہو جائے گی، اس کی بچت تو ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ابن الابن آ جائے یا ابن الابن آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر اس کے ساتھ مل کے کیا بنے گی، اسبا بنے گی۔ لیکن یہ بیٹیاں کیا لے کے جائیں گی، یہ ثلثان لے کے جائیں گی، یہ اسبا کی حیثیت سے لے کے جائے گی اگر اس کے ساتھ پھر تھی نا۔ تو یہ انہوں نے سارا کا سارا آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ وہ بنے گا، اور اسی کے اوپر ہی سارا مسئلہ جو آگے وہ بنتے ہیں وہ پورے کے پورے یہی وہ آگے بھی آ رہا ہوگا۔ تو ابھی دیکھیں، تو اگر ایک ہے تو بنت الابن کو سدس ملے گا، تکمیل الثلثین، بشرطے کہ اس کے ساتھ ابن متحاضی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ابن متحاضی کا مطلب ہے اس کی جنریشن والا، اگر اس کے ساتھ ابن متحاضی اس کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گی۔ اگر میت کی مادہ اولاد ایک سے زائد تو بنت الابن محجوب ہوگی، نہیں آئے ہوئے وہ بعد میں آئیں گے اس کے وقت۔ تو اگر میت کی اولاد ایک سے زائد ہے تو بنت الابن کیا ہوگی، محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحاضی، متحاضی کا مطلب ہے وہی جنریشن، یا اسفل موجود ہو، اسفل مطلب ہے بعد والی جنریشن والا، تو یہ اس کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس لیے کو کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ابن متحاضی یعنی پوتا، متحاضی کی عید سے ابن یعنی پڑپوتا خارج ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ سمجھیے گا کہ متحاضی تیسرے جملے میں جو آیا تھا ابن المتحاضی ہو اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں متحاضی کی عید سے ابن یعنی پڑپوتا خارج ہو گیا میت کا۔ بنت الابن اس کے ساتھ اسوا نہیں بنے گی، کیونکہ اسفل اس وقت اولیا کو اسبا بنائے گا جب اولیا ذی سہم نہ ہو، یعنی اس کو کوئی حصہ نہ ہو۔ اچھا جی، من کانت بحذاہی ومن کانت فوقہ ممن لم تکن ذات السہم، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا بنائے گا، اس کو اسبا بنائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے۔ تو ومن کانت فوقہ ممن لم تکن ذات السہم، کہ جو کیا نہ ہو، حصے والی نہ ہو، اس کو تو پہلے حصہ مل رہا تھا ثلث، اگر پڑپوتا آ رہا تھا اور اس کو ایک حصہ مل رہا تھا تو اس میں سے جو تھا نا، تو یہاں پر اولیا ذی سہم ہے کیونکہ ثلث مل رہا ہے۔ اچھا متحاضی یا اسفل، جیسے یہاں ابن الابن متحاضی کے ساتھ مل کر اسوا بنتی ہے، اس میں اسفل کے ساتھ بھی اسوا بنتی ہے، کیونکہ اسفل کے اولیا کو اسوا بنانے کی شرط یہاں پائی جاتی ہے، یعنی اولیا کا محجوب ہونا، ٹھیک ہے نا۔ جو اونچی والی تھی اس کی کیا تھی، وہ اس میں سے نیز اسفل جب اپنی متحاضی بنت سفلا کو اسوا بنا سکتا ہے، اپنے متحاضی بنت سفلا کو اسوا بنا سکتا ہے، تو اولیاء کو بھی بنائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات بہت بعید ہے کہ سفلا تو اسوا بن کے ترکہ پائے اور اولیاء محجوب ہو، یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔
یہ صورت جو ہے نا یہ جو چوتھی صورت ہے نا اس کو مسئلہ تشبیب کے اندر اب مسئلہ آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے اچھا جی. اب یہ مسئلہ تشبیب آ رہا ہے. قاعدہ اگر بنات الابن متعدد ہوں، بنات الابن کیا ہوں؟ متعدد ہوں. بعض ہن اسفل من بعض، ان کے بعض کیا ہیں؟ بعض سے اسفل نیچے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. بعض ایک جنریشن نہیں ہے. اسفل سے کیا مراد ہوگی کہ بعض ہن اسفل من بعض، کا مطلب ہے کہ ایک جنریشن والے لوگ نہیں ہیں، یہ مختلف جنریشنز کے لوگ ہیں. تو جب بھی الیہ نہ ہو سفلا اس کے قائم مقام ہو جائے گی. الیہ نہ ہو تو مسئلہ تشبیہ آ رہا ہے. کہتے ہیں میت ہے الفریق الاول الفریق الثانی الفریق الثالث. سمجھو ذرا آپ مسئلے کو. یہ میت ہے، یہ ایک وہ چلے گی، ایک لڑی چلے گی. فریق ثانی سے مراد دوسری لڑی چلے گی، اور فریق ثالث سے مراد تیسری لڑی چلے گی. یہ بندہ فوت ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے. اصل میں اس کے 3 بیٹے تھے، ابن ابن ابن، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیا ہوئے؟ وہ اس کی زندگی میں کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے تھے. وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. اب ہوا یہ کہ ان کی آگے اولادیں دیکھنی ہے کہ ان کی اولادیں کس طریقے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ وہ کیا ان کی اولادیں میں سے کون کون موجود ہے، ان کس جنریشن میں سے کیا موجود ہے. تو ابن تھا، یہ بطن اول کہہ رہے ہیں، ایک جنریشن ہے. دیکھیں یہ ایک جنریشن ہے. ابن ابن یہ تینوں بھائی ہیں نا، یہ ایک جنریشن آ رہی ہے. یہ نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے. ابن بنت ابن ابن، یہ آپس میں، یہ لوگ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ کزنس بن رہے ہیں. یہ بطن ثانی جو ہے کزنس ہے نا، ٹھیک ہے نا. تایا چچا کے بچے وغیرہ بن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ابن اس کا کیا ہے؟ چچا کا یا اس کا بیٹا ہے. یہ اسی طرح یہ کیا ہے؟ چچا کے بیٹے یا یہ ہیں. تو یہ بطن ثانی، یہ سیکنڈ جنریشن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بنت، ٹھیک ہے نا. یہ اولیا، عین اولیا سے مراد ہے یہ سب سے اونچی والی جو بنت ہے، یہ موجود ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی زندہ ہے. یہ بھی فوت ہو گیا تھا. بڑا ہی بابا کوئی لمبی عمر والا بابا فوت ہوا ہے کہ اس میں سے کیا ہے ابھی اس کی اتنی یہاں تک نیچے تک بات جائے گی، ٹھیک ہے. یہ بھی فوت ہو گئے، یہ بھی فوت، ٹھیک ہے نا. یہ بھی فوت، یہ ابن یہ بھی فوت ہو گیا تھا. یہ بنت اولیا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ زندہ ہے. اس میں سے بنت اولیا جو ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی. پھر بطن ثالث، یہ 3rd جنریشن آ رہی ہے. یہ 3rd جنریشن ہوگی نا. یہ بیٹے تھے، یہ پوتا تھا، یہ پڑ پوتے والے 3rd جنریشن پڑ پوتا. ابن آ گیا اور بنت آ گئی. یہ وسطی ہے. واؤ، فریق ثانی کی اولیا ہے. یہ فریق ثانی کی کیا ہے؟ یہ اولیا ہے. یہ فریق اول کی اولیا تھی، یہ فریق ثانی کی کیا ہے؟ اولیا. یہ زندہ ہے، یہ بھی فریق ثانی کے اندر سے، ٹھیک ہے. یہ آ گئی ہے. اور یہ ابن صاحب جو ہے نا یہ بھی کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں. اچھا اب بطن رابع میں آ جاؤ. یہ بنت آ گیا، اس کی بیٹی سفلا جو ہے یہ آ گئی. سفلا آ گئی جو ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سفلا آ گئی ہے، یہ زندہ ہے. تو گویا کیا ہوئے کہ جناب یہ 3 جو ہے نا اس کی اس میں سے زندہ، اس فریق اول میں سے یہ آ رہی ہیں. ادھر سے کیا ہوا؟ بنت ابن آ گیا، بنت آ گئی وسطی ہے، اور بنت یہ سفلا آ گئی ہے. بنت ابن کی اس میں سے یہ ابن ابن ابن، اس کے بنت بنت ابن بنت، یہ وسطی آ گئی اور یہ سفلا آ گئی ہے. اب اس کو سمجھتے ہیں ذرا. یہ مسئلہ تشبیب کے اندر سے کہتے ہیں صورت بالا میں میت کے 3 ابن ہیں، ہر ایک کی 3 بنات الابن زندہ ہیں. دیکھو 3 بنات الابن زندہ ہے نا. اولیا وسطی سفلا، اولیا وسطی سفلا، اولیا وسطی سفلا، ہر فریق کے اس میں سے. باقی سب کے سب کیا ہو گئے ہیں؟ بعض ہن اسفل من بعض. دیکھو نا، بعض ہن اسفل من بعض. اس کی جو اولیا ہے اس کے بطن ثانی میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور فریق ثانی کی بنت اولیا کے اس میں سے بطن ثالث میں سے ہے. اور ہاں اچھا جی، فریق ثالث کی بنت اولیا کس میں سے ہے؟ بطن رابع میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنت، اچھا اس کی جو اولیا ہے وہ اس کی سفلا کے بطن کے برابر آ رہی ہے، اس کی اولیا اس کی وسطی کے برابر آ رہی ہے. تو ہر ایک کا اپنا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ کل 9 بنات الابن ہیں. اولیا، اچھا عین اولیا کی وسطی کے 3 ہر ایک کی زندہ ہے نا، تو 9 وہ ہیں. اور سفلا فریق اول کی اولیا کو نصف ملے گا،
اس کی وسطی اور فریق ثانی کے علیہ کو سدس ملے گا. اچھا فریق اول کی علیہ کو نصف ملے گا اور اس کی وسطی اور فریق ثانی کی علیہ کو سدس ملے گا. فریق اول کی سفلا، اچھا جی فریق ثانی کی وسطی اور سفلا اور فریق ثالث کی علیہ وسطی سلح چھ کچھ نہیں ملے گا. ہاں ان کو ملا سامان راضی اسلم کو بنت راضی کو. اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ بنے گا کیسے جناب علی. دیکھو زندہ کون کون ہے؟ یہ زندہ ہے، 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 یہ زندہ ہے. بس میت فوت ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کرنا کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ابن زندہ ہوتے تو ان کو 3 حصے بنتے، اس کو مل جاتا. اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ، اب یہ پوتی کیا بنے گی؟ دیکھو یہ پوتی جو ہے، کیونکہ اولاد زندہ نہیں ہے، میت کی اولاد زندہ نہیں ہے، تو یہ والی جو پوتی ہے، یہ والی پوتی یہ بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. یہ بنت ثانیہ یہ زندہ ہے نا، تو یہ جو بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، جب بنت کے قائم مقام ہوگی تو یہ نصف لے جائے گی. بنت کے قائم مقام ہو گئی ہے تو یہ نصف لے جائے گی. اس کے مقابلے میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو لے گی نصف لے گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلو. پھر بطن ثالث کے اندر یہ موجود ہے، یہ تھرڈ جنریشن کے اندر سے میت تو یہ فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پوتی کیا ہو گئی ہے؟ بنت کے قائم مقام ہو گئی، نصف لے گئی ہے. اب آ گئی ہے جناب علی یہ بنت وسطی ہے اور اولیاء آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں اور کوئی بنت نہیں آ رہی بطن ثالث میں. یہ 2 بیٹیاں آ رہی ہیں، یعنی 2 بیٹیاں سے مراد یہی ہے کہ جی 2 پڑپوتیاں ہیں میت کی، 2 پڑپوتیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہی والا حساب آ گیا، وہ بنت الابن والا احوال آ گیا. بنت الابن والے احوال میں کیا آتا تھا کہ دیکھیں گے کہ اگر میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے. اگر میت کی اولاد زندہ اگر میت کی کوئی اولاد زندہ نہیں تو بنت الابن کیا ہوتی ہے؟ بنت کے قائم مقام ہوتی ہے. اگر اولاد زندہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو مذکر اولاد ہو تو بنت الابن کیا ہو جاتی ہے؟ محجوب ہو جائے گی. لیکن اگر مذکر اولاد یا مذکر مادہ ہوتا بھی محجوب ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو اب کیا ہوگا؟ اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. ہم نے پڑھا تھا نا سدس ملے گا کہ اگر جو تھی اگر 1 ہوگی تو یہ جو تھی نا یہ بیٹی سمجھو، ابھی یوں سمجھ لو کہ یہ بیٹی 1 ہے. یہ بنت الابن والے وہی احوال میں سے ان دونوں یہ 2 آ گئی ہیں. ان دونوں کو ملا کے کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا. تک میراثاً للثلثین کے اندر سے تک میراثاً للثلثین. ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اچھا بطن رابع کی بنت سفلا، بنت وسطی، بنت علیہ، ان سب کی چھٹی ہو گئی ہے. بنت سفلا، بنت وسطی، کیونکہ ثلثان یہاں پہ پورا ہو چکا ہے، ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو حصہ ملنے کے لیے یہ بطن رابع کے حصہ ملنے کے لیے کیا ضروری تھا؟ ان کی قسمت کب جاگ سکتی تھی؟ کہ اگر ان کے بطن میں کوئی ابن زندہ ہوتا، ان کے بطن رابع کے اندر چاہے یہ ابن زندہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ والا زندہ ہوتا. اگر یہ نہیں زندہ تو ان سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ بعض ہونا اسفل من بعض، ابھی پڑھا تھا نا بعض ہونا اسفل من بعض کا جو اس میں سے. تو کیا ہوتا اگر اس سے نیچے کوئی آ جاتا ابن زندہ ہوتا؟ مثال کے طور پہ اس ابن کی کیا ہوتا ہے؟ ایک بنت ہوتی اور ایک ابن ہوتا، وہ زندہ ہوتا تو وہ اس کو بھی کیا بناتا؟ اسوا بناتا، اور اس کو بھی اسوا بناتا، اس کو بھی اسوا بناتا، اس کو بھی اسوا بناتا. یعنی اپنی پھوپھیوں کو بھی سمجھو، پھوپھیاں ہی بنتی ہیں، کزنز وغیرہ بن جائیں گی نا، کزنز پھوپھیاں جو ہیں. تو یہ اگر اس کے ساتھ کوئی ہوتا تو یہ یا اس کے ساتھ آتا. اگر سب سے اچھا قسمت کیا ہوتی کہ اگر اس کے ساتھ آ جاتا ابن تو کیا کرتا؟ وہ اس کو بھی وہ بناتا، جو ہے اس کو بھی حصہ دلواتا، اس کو بھی حصہ دلواتا، اور ان بنت رابع والوں کو سب کو حصہ دلوا دیتا. کیونکہ بطن رابع سے سب کی چھٹی ہو گئی تھی. اس کے لیے ضروری تھا کہ بطن رابع میں کوئی آ جائے، یا بطن خامس میں آ جائے، یا بطن سادس میں کوئی بھی ایک آ جائے گا تو وہ سب کو بنا دے گا، حصہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے تو یہ اس میں سے یہ سارا نے دیا اولیا نہ تو سفلا سے قائم مقام جو دوسرے فریق سے فریق الاول. یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی
اچھا جی، بعد رد دستی 8 سے ہے. اچھا اس کا مسئلہ بعد رد دستی 8 سے اپلیکیبل یا کچھ 6 سے اپلیکیبل، اور پھر ان کو دوبارہ کیا ملیں گے؟ رد بھی ہوگا ان کے اوپر جو ہے نا، رد بھی ہوگا، اس میں سے مختلف کوئی حصہ بنے گا. یہ اپنا بھی سمجھ آئے تو خیر ہے، لیکن یہ چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جی اس میں سے کیا وہ تھا. اور یہی آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے، میت بنی ہوئی ہے. اچھا اب یہ تھا 60 سے ہو جائے گی. ابن 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 ابن، یہ اگر 5 بیٹے ہوں، اس کی بنت ہے، ابن ہے ابن ہے ابن ہے ابن ابن ابن، یعنی یہ زندہ ہیں. 3 بنت ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 3 بنت زندہ ہیں، یہ 2 بنت زندہ ہیں، 1 بنت زندہ ہے. یہ نصف لے گی، یہ سلس لے گی. اور یہ جو بنات ہوں گی یہ کیا بنے گی؟ اور یہ ان کے مقابلے میں کوئی کیا نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، ان کا ان کے بدن کا کوئی موجود نہیں ہے، تو وہ ان کو وہ نہیں کرے گا. ان سے اوپر والا جو ابن ہے وہ اپنے سے اپنے برابر اور اپنے سے اوپر والوں کو وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے یہ پورا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے بنت وسطیٰ. پھر اس کو رد کرتی، رد ابھی اپنے پڑھا نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے استاد جی، یہ بڑا آسان ہے مسئلہ، مشکل نہیں ہے، لیکن احوال یاد ہونے چاہیے اس کے لیے. احوال اگر یاد ہوں گے تو تب مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر احوال یاد نہیں ہوں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر نہیں سمجھ آئی، سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ بتائیں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی بھی کہ جناب اتنی لمبی کوئی وہ، یہ تو بابا جو ہے کوئی پتہ نہیں 200 سال کا ہوگا پھر، یا اس طرح کی جو ہے نا. اور سارے بہت ہو گئے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. ذرا تو اب اس کو ہم ذرا مش میں دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں زوج ہے اور بنت الابن ہے، میت ہے. اب یہ اسی کی جو وہ تھی، زوج آ گیا اور بنت الابن آ گیا. اچھا جی، تو میں نے پہلے کہا تھا زوج زوجہ کو پہلے لکھا کرو. زوج آ گیا، دیکھیں گے کیا اولاد موجود ہے یا نہیں ہے. تو کیا میت کی اولاد موجود ہے؟ یہ بیوی مری ہے، بیوی مری ہے. صفحہ 32 سمجھ نہیں آیا؟ اچھا یہ والا نہیں سمجھ آیا، بتائیں نا، یہ تو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں مسئلہ تشبیہ کو، اس کو جو ہے نا میں دوبارہ اس چیز کو سمجھاتا ہوں. 31 کا حاشیہ بھی جو ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. چلو دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں. جناب علی دیکھو، میت جو ہمارے پاس کیا مسئلہ کیا آیا تھا؟ مسئلہ یہ آیا تھا کہ بنت الابن کی احوال ہم پڑھ رہے ہیں. بنت الابن پوتی، ٹھیک ہے نا، پوتی کی احوال پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کے کیا ہوں گے؟ 4 جملے ہیں، 4 جملے ہیں. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بنت الابن بنت قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ثلثان، اور اگر ابن الابن ہوگا تو یہ وہ بن جائے گی. اور اگر اولاد موجود ہے، دیکھیں گے کہ نر ہے یا مادہ ہے، یا جو ہے نا دونوں ہیں. اچھا جی، یا صرف مادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر نر ہو یا نر اور ماد دونوں ہوں تو بنت الابن کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کیا ہے، صرف کیا ہے، مادہ اولاد ہے، تو اب دیکھیں گے کہ حقیقی بیٹی ایک ہے یا زائد ہے. اگر ایک ہے تو بنت الابن ملے گا، سدس ملے گا. ہاں اس کے ساتھ ابن الابن متحازی، اس کے برابر کا اس کی جنریشن والا کوئی لڑکا آ گیا تو یہ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی. عصبہ بنے گی اس کی جنریشن والا، اگر وہ آ گیا تو. اور اگر کیا ہے، ایک سے زائد ہیں
تو بنت الابن کیا ہو جاتی ہے؟ محجوب ہو جاتی ہے. ہاں اس کی بچت ہو سکتی ہے، اس کی بچت ہو سکتی ہے کہ اس کی جنریشن والا یا اس سے جونیئر جنریشن والا کوئی ایک کیا آ جائے، لڑکا آ جائے، چاہے وہ اسی کا حقیقی بھتیجا ہو یا دوسرے اس کی کزن کا بیٹا ہو. ٹھیک ہے نا، کزن کا بیٹا بھی آ سکتا ہے کسی اور اس سے بھی. تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ یہ جو ہے نا یہ کیا بن جائے گی؟ یہ اسبا بن جائے گی. یہ 4 جملے تھے. اس میں سے ہوا یہ کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی اصل میں پہلے 3 بیٹے تھے، ابن ابن ابن. ٹھیک ہے نا، یہ کیا تھی؟ یہ ایک جنریشن ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ ایک جنریشن ہوتی ہے، یہ سارے یعنی اسی جنریشن کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک جنریشن کے لوگ ہیں. اب ہوا جناب عالی کہ یہ وہ بندہ زندہ تھا، اس کی زندگی کے اندر ہی کیا ہو گئے تھے؟ یہ بچے کیا ہو گئے تھے؟ اس کے فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہو گیا، یہ سارے کے سارے کیا ہو چکے ہیں؟ یہ فوت ہو چکے ہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے نا بس ابھی ویسے سمجھانے کے لیے ایک قبر سی بنا رہا ہوں بس ایسے، ورنہ یہ اس میں نہیں بناتے کہ آگے ہم قبریں جو ہیں بنائیں گے آگے جو ہیں جا کے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گئے ہیں؟ یہ قبر میں پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کیا ہوا جناب عالی کہ اس ابن کے نا اس کے کیا تھے؟ اس کی اولاد تھی، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی تھی اس کی. ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے؟ مجھے نظر آ رہی ہے. ویزیبل ہے، ویزیبل ہے اسکرین. اچھا جی، ابن ہے، بنت ہے. اچھا اب یہ بھی کیا ہوا تھا؟ یہ بھی قبر میں پہنچ گیا تھا، اپنے دادا سے پہلے ہی فوت ہو گیا. دادا سے پہلے یہ قبر میں فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 2nd جنریشن چل رہی ہے. اچھا لیکن یہ بنت جو ہے نا یہ زندہ تھی جب یہ میت دادا صاحب فوت ہوئے تو یہ اس میں سے. اچھا اس کا نا اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا. یہ جنریشن 2nd جنریشن والے اس میں سے ابن آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا بھی کیا تھا؟ ایک ہی بیٹا تھا. لیکن یہ بھی کیا ہوئے؟ یہ بھی فوت ہو گئے تھے. دادا جی کی زندگی کے اندر یہ بھی فوت ہو گئے. یہ جو ہے نا یہ بنت جو ہے نا یہ زندہ ہے. اچھا جی، اب آگے اس ابن سے نا اس ابن سے پھر آگے 2 اصل میں اولادیں تھیں. ایک ابن تھا اور ایک کیا تھی؟ یہ بنت تھی. اور ہوا یہ کہ یہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ 3rd جنریشن والا یہ بھی اپنے دادا کی زندگی میں بہت ہو گیا تھا. یہ بنت زندہ تھی کر سے بھی، یہ جنریشن جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آ گیا. اس ابن کی نا آگے 2 3rd جنریشن کے اندر ابن آیا، بنت آئی. لیکن یہ جو تھا نا ابن صاحب یہ بھی فوت ہو گئے تھے. اور اس ابن کا کیا تھا؟ یہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ جی دیکھیے 2nd جنریشن میں سے وائس اوکے ہے؟ وائس اوکے. اچھا تو 2nd جنریشن میں سے کیا ہے؟ ایک بنت موجود ہے. 3rd جنریشن میں سے 2 بنت بناتا یعنی وہ آ گئی. ٹھیک ہے نا، بنتان آ گئی ہیں. بنتان جو ہے نا
اچھا تو فورتھ جنریشن میں کیا ہوا؟ فورتھ جنریشن میں ایک بنت زندہ ہے اس کی فورتھ جنریشن میں سے. اچھا سیکنڈ اس میں سے کیا بنا؟ ابن ہے، ابن ہے اور بنت ہے اس میں سے. لیکن یہ اس بیچارے کی بھی ایک کیا وہی بیچارہ یہ بھی فوت ہو گیا تھا اپنے لکڑ دادے کی زندگی کے اندر ہی. اور اس کی بھی ایک کیا تھی آگے بنت، وہ ففتھ جنریشن کے اندر ہے، ففتھ جنریشن میں وہ بنت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. فورتھ جنریشن میں 2 بنات ہیں، ففتھ جنریشن میں 1 بنات. اچھا یہ اب آ گیا ہے جی ابن آ گیا اس میں سے. تھرڈ جنریشن میں اس کی 2 بیٹی وہ تھیں، فورتھ کے اندر ابن تھا اور بنت تھا. یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی بنا ہو گئی اس میں سے فورتھ جنریشن، تھرڈ سے اس میں سے آ گیا، لیکن یہ بھی فوت ہو گیا ابن. پھر آگے سے کیا ہوا؟ ففتھ جنریشن کے اندر اس کے کیا ہوا؟ ابن اور بنت آئے ہیں. ففتھ جنریشن میں ابن اور بنت اس کے بھی آ رہے ہیں، ففتھ میں ابن اور بنت ہیں. اور پھر اس طرح چلیں گے یہ جو ہے. اب مسئلہ یہاں پہ سارا وہ چل رہا ہے کہ جناب یہ کریں گے کیا؟ دیکھو یہ تو سارے فوت ہوئے ہیں، یہ بھی فوت، 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 یہ بھی فوت. لڑکیاں ہی لڑکیاں زندہ ہیں، ان کو حصہ کیسے دینا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جناب علی یہ پوتی صاحبہ موجود ہے، یہ پوتی صاحبہ، یہ بنت جو آ رہی ہے یہ پوتی. تو پوتی کے اندر سے ہم نے کہا کہ فرسٹ جنریشن میں سے اولاد کوئی موجود نہیں ہے، تو اس کو تو سمپل سا کیا بنا، اس کو نصف دے دو. اس کو کیا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا نا. نصف کیوں مل جائے گا؟ کیونکہ پوتی کیا ہوگی؟ بیٹی کے قائم مقام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ جنریشن میں سے. اچھا تھرڈ جنریشن میں دیکھا تو 2 بنات موجود ہیں، 1 اور 2 یہ زندہ ہیں، باقی سب فوت ہو چکے ہیں پوری اس میں سے. تو ہم نے کہا تھا کہ بنت الابن کے احوال میں گئے تو بنت الابن میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کیا ہوگا، اگر ایک بنت ہو، اگر ایک بنت ہو تو بنت الابن کیا بنتی تھی؟ اس کے ساتھ تک میراتن للثلثین سدس ملا کرتا تھا. تو ہم نے کہا تھا ان دونوں کو کیا دے دو؟ یہ 2 بنات ہیں ان کو سدس دے دو، اس کو بھی سدس دے دو، اس کو بھی سدس دے دو، یہ ان دونوں کو سدس دے دو. باقی سب کی کیا کر دو؟ چھٹی کر دو. باقی جو اتنی بھی ہیں نیچے چھٹی ہو جائیں گی. ان کا بچت صرف کب ہو سکتی تھی؟ جو نیچے والی بنات ہے. مثال کے طور پہ اس کو مل رہا ہے، اس کو مل رہا ہے، اس کو مل رہا ہے، لیکن اس کو نہیں مل رہا، 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 ادھر نیچے بھی نہیں مل رہا. کہتے ہیں ان کے ساتھ ہونے کی کیا وہ تھی کہ ان کے ساتھ کوئی متحازی جن کی چھٹی ہوئی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی متحازی ابن آ جاتا، متحازی ابن یعنی ان کا کوئی ان کی جنریشن کے اندر کوئی لڑکا آ جاتا ان کی جنریشن والا، تو وہ کیا کر دیتا؟ ان کو اسبہ بنا دیتا، تو ان کی بچت ہو سکتی تھی. یا ان کی جنریشن سے بعد والی جنریشن میں کوئی لڑکا آ جاتا تو وہ کیا ہو سکتا تھا؟ ان کو اسبہ بنا کے ان کو حصہ دلوا سکتا تھا. یہ ہے مسئلہ تشبیب جو ہے بیسیکلی جو ہے. اس کو کہا جاتا ہے مسئلہ تشبیب. اور یہی سارا وہ جو ہے نا آپ کو یہ حاشیے وغیرہ میں بھی سارا وہ بتائیں گے. کہتے ہیں کہ جناب علی دیکھو ذرا، تو کہتے ہیں ابن الابن متحازی یعنی پوتا متحازی قید سے ابن پر پوتا بنت الابن اس کا اسما نہیں بنے گی. اچھا یہ تو ہو گیا تھا. قولو متحازی یا اسفل، یہاں جیسے ابن الابن متحازی کے ساتھ مل کر بنت الابن اسوہ بنتی ہے، اس طرح اسفل کے ساتھ بھی اسوہ بن جاتی ہے. کیونکہ اسفل کی الیہ کو اسوہ بنانے کی شرط یہاں پائی جاتی ہے. اسفل کیا کر سکتا ہے؟ اگلی جنریشن والا پچھلی جنریشن کو یعنی فورتھ جنریشن والا تھرڈ جنریشن کو اسوہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کب بنا سکتا ہے؟ یعنی الیہ کا محجوب ہونا نیز اسفل جب اپنے متحازی بنت سفلا کو اسوہ بنا سکتا ہے، اللہ والا الیہ کو بھی بنائے گا. یعنی جب اپنی جنریشن والی لڑکیوں کو اگر وہ اسوہ بنا سکتا ہے تو اپنے سے کیا بنائے گا؟ شرط یہی ہے، شرط یہ ہے کہ بعد والی جنریشن والا لڑکا، بعد والی جنریشن والا لڑکا ما قبل کی جنریشن والی لڑکیوں کو اس وقت اسبہ بنا سکتا ہے جب ان کو حصہ نہ مل رہا ہو. اگر ان کو پہلے سے ہی حصہ مل رہا ہے تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ پھر یہ اسبہ نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے نا، شرط یہ ہے
کہ اگر ان کو حصہ نہ مل رہا، مثال کے طور پہ دیکھو بچوں، بات یہ ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ کیا بنے، ان کو سدس ملے گا، یہاں پہ تھرڈ جنریشن میں کیا ملے گا، سدس ملے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد جی اگر یہاں پہ کیا ہوتا، اگر اس کے بعد میں جنریشن میں کوئی ابن زندہ ہوتا، اگر ادھر اگر کوئی ابن زندہ ہے تو وہ اپنی سی فورتھ جنریشن والا لڑکا تھرڈ جنریشن والوں کو اسبا نہیں بنا سکتا. فورتھ جنریشن والا لڑکا تھرڈ جنریشن والی پھوپھیوں کو اپنی اسبا نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ ان کو تو حصہ پہلے سے ہی مل رہا تھا. کیا مل رہا تھا؟ سدس مل رہا تھا. ہاں ان کو اگر حصہ نہ مل رہا ہوتا تو پھر یہ کیا بناتا، ان کو اسبا بناتا. تو اس لیے کیا ہوگا، اس کی خود چھٹی ہو جائے گی. اس لیے خیر وہ تو اسبا کی اس میں سے آ جائے گا، لیکن یہ اسبا نہیں بنیں گے. یہ جو دو بنات تھیں یہ کیا بنیں گی، سدس لے کے جائیں گے، سدس. یہ شرط ہے کہ نیکسٹ جنریشن والا لڑکا پہلے والی جنریشن کی لڑکیوں کو اسبا اس وقت بنا سکتا ہے کہ جب پہلے والی جنریشن کا حصہ مقرر نہ ہو. اگر ان کا پہلے سے حصہ مقرر ہے تو اب ان کو اسبا نہیں بنائے گا. یہ شرط تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ جی تو یہ اس میں سے اسبا بنائے گا. یہ بس آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں گے تاکہ پھر میں کل جو ہے نا وہ میں آگے پھر اس کو لے کے چلوں گا. بس آج اتنا ہی رکھیں اس کو. تھوڑا سا وہ ہے، پیچیدہ نہیں ہے، مجھے تو بہت آسان لگتا ہے. پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا ایک عجیب سا ایک وہ بنایا ہوا ہے جی. بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. حالانکہ کیا ہے، بہت سمپل سی ایک وہ ہے. اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. اس میں بطن اول، بطن ثانی، بطن ثالث، بطن رابع، بطن خامس. اور یہ صرف دماغ تیز کریں. تشبیہ کا مطلب بھی کیا ہے کہ دماغ کو تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو جگا رہے ہیں ذرا، آپ کو جگا رہے ہیں ذرا. اس وجہ سے انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. یہ آج آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، ذرا اس کو دیکھیں گے تاکہ یہ وہ ہو جائے اور بنت الابن کے احوال بھی آپ کو اچھی طریقے سے آ جائیں گے. اس میں سے جی چلیے جی، بس پھر آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. چلیے، السلام علیکم.